السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو اکیلا اور معنیدار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو اکیلا ہو اور اپنے آپ میں معنی رکھتا ہو، اسے ہی کلمہ کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کلمہ کی قسموں کے بارے میں۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ کلمہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پوری دنیا کی ہر زبان کے کلمہ کی 3 ہی اقسام ہوتی ہیں، اس لیے اردو زبان میں کلمہ کی 3 ہی اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کوئی بھی لفظ 3 حصوں میں سے ہی ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسم کے بارے میں، کہ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم، پٹنہ، رانچی، قلم، کپڑا، لاہور وغیرہ۔ ہمیں اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس قلم سے ہم لکھتے ہیں، جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اسم نہیں ہیں، یہ سب اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کا نام اسم ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے فعل۔ یہ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، یعنی جس سے کسی کام کا ہونا اور کرنا معلوم ہو، جیسے آیا تھا، آتا ہے، آئے گا۔ اس کے بعد حرف ہے، کہ حرف وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یا فعل سے مل کر ہی اپنا معنی بتائے، اکیلا کوئی معنی نہ دے، جیسے سے، تک، کو، نے، کا، پر وغیرہ۔